زمانہ دیکھا, ابو بکر کا زمانہ دیکھا, عمر, عثمان, علی کا زمانہ دیکھا, وہ ایک ان سے چھوٹے بچے یزید جیسے فاسق و فاجر کی خلافت کو کیسے مان لیتے, کیسے تسلیم کر لیتے, جبکہ امام حسین نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا, ان کو خود کو خواہش نہیں تھی. آپ نے کہا یزید کے بارے میں تم جانتے ہو اے حاکم, اے گورنر مدینہ کے, تم جانتے ہو یزید کیسا آدمی ہے, اس کی شراب نوشی لوگوں میں مشہور ہے, اس کا نماز چھوڑنا لوگوں میں مشہور ہے, اس کے گانے کی محفلوں میں بیٹھنا لوگوں میں مشہور ہے. ایسا آدمی جب دین کا حمایتی بن جائے تو پھر رعایا کا کیا حال ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل پڑے. ایک مروان نام کا بڑا غلیظ آدمی ہے, مروان ایک بڑا بدبخت آدمی ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. جب وہ پیدا ہوا تھا تبھی رسول اللہ نے فرمایا تھا مروان گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا. اس نے حاکم مدینہ, گورنر مدینہ کو اکسایا کہ حسین سے ابھی بیعت لے لو, اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے, ان کو پکڑو, اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا قتل کر دو. اللہ اکبر. دوسرے دن وہ گورنر اتنا سخت نہیں تھا, ولید بن عقبہ نیک آدمی, دوسرے دن صبح صبح امام حسین کو بلایا اور کہا اے رسول اللہ کے نواسے, آپ جانتے ہیں میری مجبوری ہے, میں مدینے کا حاکم ہوں, مدینے کی رعایا میرے اندر میں ہوتی ہے, آپ سے میری صرف اتنی التجا ہے, یزید کی بیعت آپ کو منظور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو زبردستی نہیں کرتا, آپ کو مجبور نہیں کرتا, فقط اتنا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مدینے کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں, ورنہ یزید مجھ پر سختی کرے گا اور میرے اوپر سخت احکام نازل کرے گا اور میں آپ کی بیعت لینے پر مجبور ہو جاؤں گا, اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں. اللہ اکبر. اس نواسے سے کہا جا رہا ہے جس کا نانا خود تاجدار مدینہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ جہاں پوری کونین, پوری تاجداری, تمام دنیا کی شہنشاہی, بادشاہت بٹتی ہے, اس مدینے سے اسی رسول کے نواسے کو جانے کے لیے کہا جا رہا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت بھری آنکھوں سے دیکھا اور منظور کیا, اگر یہی تمہارا مشورہ ہے اور تمہارا یہی فیصلہ ہے تو حسین اس بات کے لیے تیار ہے کہ میری جان سے زیادہ میرا پیارا مدینہ میں چھوڑ سکتا ہوں, لیکن تمہارے فاسق و فاجر خلیفہ کی میں بیعت نہیں کروں گا, بیعت نہیں کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی دن گھر میں آئے, اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اب ہمارے رہنے کے لیے یہاں پر جگہ تنگ ہو گئی ہے. سرکار سیدنا امام حسین غم کے عالم میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہے, مغرب کی نماز پڑھانے مسجد نبوی میں آئے, جو صحابہ موجود تھے